کیا حضرت فاطمہ حیض سے پاک تھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جس نے کبھی گندگی کا خون نہیں دیکھا۔ ایک صحابیہ نے پوچھا کہ پھر بنا حیض کے بچے کس طرح ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک نہایت اہم سوال پر گفتگو کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حیض سے پاک تھیں؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ ایک انسانی حور تھیں اور انہیں کبھی حیض یا نفاس کا خون نہیں آیا، لیکن کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر ان کے بچوں کی پیدائش کیسے ہوئی؟ آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت فاطمہ کا تعارف۔ پیارے ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری بیٹی تھی۔ آپ کا لقب الزہرا ہے، یعنی روشن اور درخشاں۔ ایک اور لقب البتول ہے، یعنی وہ جو دنیاوی کمزوریوں اور عیوب سے پاک ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے انہیں خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3714۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2449۔ اور جامعہ ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی بہترین عورتیں 4 ہیں: مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، خدیجہ بنت خویلد، اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3878۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مشابہ صورت و سیرت میں نہیں دیکھا۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، انہیں بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ سنن ابی داؤد حدیث 5217۔ یہ سب باتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ حضرت فاطمہ کا مقام بہت بلند ہے۔ اب آئیے اصل سوال کی طرف، کیا حضرت فاطمہ حیض سے پاک تھیں؟ تو میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، شیعہ کتب میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت فاطمہ حیض اور نفاس سے پاک تھیں۔ الکافی میں لکھا ہے کہ انہیں البتول اس لیے کہا گیا کیونکہ انہیں حیض نہیں آتا تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جب حضرت فاطمہ نے امام حسن کو جنم دیا تو انہیں خون نہ آیا اور انہیں کبھی حیض بھی نہیں آیا، یا بحوالہ فاطمہ دا گریشیس۔ لہٰذا شیعہ علماء کے نزدیک حضرت فاطمہ ایک انسانی حور تھیں اور اللہ نے انہیں عام عورتوں کے حیض نفاس سے پاک رکھا۔ لیکن اہل سنت علماء کہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی صحیح اور قطعی روایت نہیں۔ اگر حضرت فاطمہ ہمیشہ حیض سے پاک ہوتی تو یہ بات صحیح بخاری یا صحیح مسلم جیسی کتب میں ضرور آتی۔ صحیح بخاری کی روایت دیکھیے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے مسلسل خون آتا رہتا ہے اور میں کبھی پاک نہیں ہوتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں۔ جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر کے نماز پڑھو۔ صحیح بخاری کتاب الحیض حدیث نمبر 306۔
یہ روایت بتاتی ہے کہ خواتین کو استحاضہ یعنی غیر حیض کے خون بھی ہو سکتا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک یہی بات صحیح ہے کہ حضرت فاطمہ کے حیض سے پاک ہونے کی کوئی قطعی دلیل نہیں۔ اسلام ویب کے ایک فتویٰ نمبر 8881 میں یہی وضاحت ہے کہ اس بات کی کوئی صحیح دلیل نہیں کہ حضرت فاطمہ حیض سے پاک تھیں۔ اب ناظرین، اگر کوئی کہے کہ واقعی انہیں حیض نہیں آتا تو پھر ان کے بچے کیسے پیدا ہوئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس طرح حضرت مریم علیہ السلام نے بغیر شوہر کے بیٹے کو جنم دیا، اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بغیر حیض کے بھی اولاد عطا کر دے۔ لہٰذا یہ بات عقلی طور پر ناممکن نہیں، لیکن اہل سنت کہتے ہیں چونکہ یہ بات قطعی طور پر ثابت نہیں، اس لیے اسے عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ہمارے لیے حضرت فاطمہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ سیدۃ النساء یعنی اہل جنہ یعنی جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہی بات صحیح مسلم حدیث نمبر 2449 میں واضح طور پر آئی ہے اور یہی سب سے معتبر ہے۔ میرے عزیزو، اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے حضرت فاطمہ کے مقام و مرتبے میں کوئی کمی نہیں آتی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں، اہل بیت کا حصہ ہیں، اور اللہ نے انہیں جنتی عورتوں کی سرداری عطا کی ہے۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں، اللہم اجعلنا من محبی اہل بیت نبیک وارزقنا شفاعتہم یوم القیامہ واغفر لنا والدینا والجمیع المسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نبی کے اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں شامل فرما، ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما، ہمیں ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما دے اور تمام مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بخش دے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پنجگانہ نمازی بنائے اور ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں ہی ہمارا خاتمہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری اولاد کو اپنا فرما بردار بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ والدین جو دنیا میں زندہ ہیں ان کی اولادوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی، قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ والدین جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان اولادوں کو اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔